اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ نور ہے اور سورۃ النور کی ایک خاص شان ہے. اس کا موضوع ہے بیان عفت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، پڑھو. میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہم نے اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو کمپیوٹر سکھانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کو سکھانا تھا سورۃ النور. اللہ معاف فرمائے، ہمارے حال پر اللہ تعالیٰ یہ رحم فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھیں، مذہب اسلام حقیقی مذہب ہے، حقیقی دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کی خصوصیات ہیں. عقائد میں اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ توحید ہے. اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں توحید نہیں. معاشرت میں اسلام کی خصوصیت عفت اور پاک دامنی ہے. اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں عفت اور پاک دامنی نہیں. اور عفت اور پاک دامنی یہ اساس ہے امن کی بھی، اور یہ اساس ہے صحت کی، یہ اچھے معاشرے کی بھی، حسن معاشرت کی بھی اساس جو ہے نا وہ عفت اور پاک دامنی ہے. جہاں بد امنی ہوتی ہے اس کے پیچھے کئی دفعہ عورت ہوتی ہے. جہاں معاشرت میں خرابیاں ہوتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہاں پر اور اسباب کے ساتھ ساتھ یہ عفت کے تقاضوں پر عمل نہ ہونا کے شریعت نے اس سلسلے میں بڑی کڑی ہدایات دی. اس واسطے اس صورت کے اندر استیزان کا بیان بھی ہے. اس صورت کے اندر کوئی بدکاری کر لے تو اس کے بارے میں کڑی سزا کا بھی ذکر ہے. کوئی کسی پر تہمت لگائے اس کا بھی ذکر ہے، احکام ہے. اور کوئی اگر خاوند اپنی بیوی کے متعلق کوئی بات کرے اس کے احکام بھی ہیں. اور ایک واقعہ پیش آ گیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. منافقین نے بدگوئی کی تھی تو سیدہ کی برات کا بیان بھی ہے. ان باتوں سے پہلے ایک میں اصولی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے اور یہ خالق کی طرف سے ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں ہے. یہ جمہوریت کی پیداوار نہیں، یہ رب کریم کا بھیجا ہوا فطری نظام ہے. اس وجہ سے اگر کہیں احکام میں سختی معلوم ہوتی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے بغیر یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ سکتی. دوسری ایک بات سمجھیں، وہ یہ ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں شیطانی گناہ، ایک ہوتے ہیں حیوانی گناہ. حیوانی گناہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جب تک کڑی سزا نہ ہو وہ کنٹرول نہیں آ سکتے. آپ حیوان کو ایک نہیں، 10 نہیں، 100 مرتبہ سمجھائیں وہ نہیں سمجھے گا. ایک ڈنڈا رسید کریں وہ ٹھیک ہو جائے. یہ دیہاتی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. اگر کوئی مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہے اور انہوں نے بدکاری کر لی تو کہا ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. پھر کہا کہ تم کو اس اللہ کے قانون نافذ کرنے میں
کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور جب ان کو سزا ہو تو لوگوں کے سامنے سزا ہو، جیسے جسمانی اذیت ہو ویسے ان کو ذہنی اذیت بھی ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر ایک اور آیت تھی جو منسوخ ہو گئی، اور وہ ہے شادی شدہ کے بارے میں، کہ اگر وہ کوئی شادی شدہ مرد عورت ایسی بدکاری کرے فَارْجُمُوهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، تو ان کو تم رجم کرو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس پر عمل ہو چکا ہے احادیث کی کتابوں میں. یہاں پر یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سزا سخت ہے، نہیں ہے، یہ سزا جرم کے مطابق ہے. جب تک اتنی کڑی سزا نہیں ہوگی اس وقت تک امن عامہ قائم نہیں ہو سکتا، عفت اور پاک دامنی کا ماحول قائم نہیں ہو سکتا. اور جب عفت اور پاک دامنی نہیں ہوگی تو پھر اس سے ایک خرابی نہیں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. زنا ایک بڑی بری چیز ہے، اور زنا ایسی بری چیز ہے کہ اس کے مہلک اثرات بسا اوقات نسل میں آ جاتے ہیں. زنا اور سود، اس کے مہلک اثرات کبھی کبھی نسل میں آ جاتے ہیں، اولادوں کے اندر بھی وہ گندے جراثیم آ جاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیہ، بدکار آدمی کی رغبت بدکار عورت کی طرف ہوتی ہے، وہ پاک دامن کو پسند ہی نہیں کرتے. پھر اسلامی معاشرے میں اس چیز پر بڑی کڑی پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی کسی کی طرف غلط بات کی نسبت کرے. فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو آدمی ایسی بات کر دیں پاک دامن عورتوں کے متعلق، پاک دامن مردوں کے متعلق، تو ان سے کہا جائے گا بھائی 4 گواہ لے آؤ، اگر نہیں ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو. ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہ فاسق ہیں. کیوں انہوں نے ایسی بات منہ سے نکالی؟ کیوں کسی کی عزت پر حملہ کیا؟ آج آپ دیکھتے ہیں غصے میں آ کے کئی دفعہ دوسرے کی طرف آدمی بدکاری کی نسبت کرتے تھے. اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ ایسی بات زبان سے کوئی نہ نکالے. آج مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ فاسق ہیں، اگر توبہ کر لے گا تو اس کا فسق تو ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات کر دی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بھی یہی حکم ہے؟ کہتے نہیں، اس کا حکم ذرا اس سے مختلف ہے. ممکن ہے اس نے اکیلے میں دیکھا اور پھر ایسی حالت میں وہ اس کو بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے کہا ہے کہ 4 مرتبہ پہلے مرد قسم یہ کھائے گا، پھر عورت. اگر عورت اقرار کر لے تو اس پر حد آ جائے گی، اور اگر عورت بھی قسمیں کھا لے، اس کو لعان کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، تو پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی. یہ احکام ہیں عفت اور پاک دامنی کے. درمیان میں سید عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن مختصر پر طور پر یہ سمجھیں کہ شریعت نے دور دور سے پابندیاں لگانا شروع کر دیں. انہی میں سے ایک چیز استئذان بھی ہے کہ تم کسی کے پاس بغیر اجازت کے مت جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر دو. تستأنسوا بمانے تستأذنوا کے، لیکن اجازت طلب کرو تو مانوس طریقے سے طلب کرو. آج کل کئی لوگ آتے ہیں دروازے پر، ایسے زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، ڈب ڈب ڈب، جیسے پولیس آ گئی.
بدتہذیبی، کئی لوگ آتے ہیں گھنٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے فائر بریگیڈیئر آ رہا ہو۔ مسئلہ ہے کہ اجازت طلب کرو لیکن 3 دفعہ۔ اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ دستک دیں مناسب طریقے سے، جب گھنٹی بجائے 1 دفعہ، پھر انتظار کریں۔ ممکن ہے وہ بیت الخلاء میں، ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو، ممکن ہے کپڑے تبدیل کر رہا ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ دستک دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وقفے کے بعد دستک دیں، اور اگر کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آدمی نہیں آیا، آپ چلے گئے، جم کر کھڑے نہ ہو۔ آج کل تو اندر سے آدمی کو برآمد کیا جاتا ہے، ڈب ڈب کر کے وہ اندر سے عورت بیچاری بولتی ہے کہ نہیں ہے، کہاں گئے ہیں؟ شرم نہیں آتی تجھے کی بات کرتے ہو کہ کہاں گئے؟ تو انٹرویو لینے بھی شروع کر رہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ اچھا پھر بیٹھک کھول دیں، ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ ایسی بدتہذیبی آتی ہے۔ الامان الحفیظ، قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم پہنچ گئے اور تمہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، واپس آئیں، عزت کا مسئلہ مت بناؤ۔ کئی دفعہ آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ ملاقات نہیں کر سکتا، اندر مشورہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی چپکلش ہوئی ہوتی ہے، کبھی آدمی کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی عقل کرو۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کسی کو ملنے جاتا ہے نا، وہ اپنی سہولت کو دیکھتا ہے، اگلے کی سہولت کو نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو ملنے جا رہا ہوں وہ بھی ملنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے پاس بھی فرصت ہے ہی نہیں نا، اپنی سہولت کو دیکھے۔ ایک ساتھ گرمی کے زمانے میں 1 بجے گھر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہے آپ سو رہے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں سونے کا وقت ہے۔ کیا بے وقوفانہ حرکت۔ ایک صاحب آ گئے دوپہر کو، مجھے کہتے ہیں کہ جی میں نے آنا تو عصر کے بعد تھا، لیکن سکوٹر والا بھی مل گیا، اس واسطے میں آپ کے پاس ابھی آ گیا۔ یا خدا کا خوف کرو، یہ بھی دیکھو کہ اگلا ملاقات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ پھر چکر دیتے، جا رہے ہوتے ہیں آگے، کہتے ہیں کہ جی ہم خاص آپ کے پاس ہیں، حالانکہ وہ آپ اس کے پاس نہیں آیا ہوتا، ذہنی دباؤ ڈالتے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی ہے، ٹھپ 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 باہر نکلا، کہاں سے تشریف لائیں؟ کہتے ہیں سرگودا سے ہے۔ بٹھایا، چائے پلے، میں نے کہا اچھا طالب علم بلاتا ہوں، آپ فلاں کمرے میں ٹھہرے، کھانا پہنچ جائے گا۔ کریں نہیں، کھانے کی تکلیف نہ کریں، ہم برات کے ساتھ آئے تھے تو آپ سے تعبیر لینا۔ کوئی عقل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہماری معاشرت میں ہر آدمی دوسرے کو چکر دینے کے فکر میں، کسی کو کسی پر اعتبار اعتماد نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے اور ہر کوئی دوسرے کو چکر دیتا ہے، اور یہ چکر سب سے زیادہ مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ سودا لینا ہوتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد میں پیسے دے دوں گا، اور 3 دن کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دینے کو ایک یہ بات پیش آ کر 27 دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں، پھر مہینے کے بعد پیسے دیتے ہیں، اور اس کی پہلے ہی نیت یہ ہوتی ہے کہ مہینے کے بعد میں نے دینے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی احکامات کو چھوڑنے سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے۔ آج کل ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی دین پر عمل کرنے سے دین تو بن جائے گا، دنیا نہیں بنے گی۔ ہاں دین تو بنے گا ہی، دین پر عمل کی برکت سے دنیا بھی بنے گی۔ آپ نے کسی کو ملنے جانا ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جس کے ہاں جا رہے ہیں وہ اس وقت ملنے کے لیے تیار بھی ہوگا۔ ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، بعض لوگ کو دوپہر کو مل سکتے ہیں، بعض نہیں مل سکتے، بعضوں کو کاروبار کا وقت ہوتا ہے۔
اب کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں سبق میں، دور سے ایک آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یوں ہاتھ کھڑا کر کے میں آ گیا ہوں۔ بھائی آ گیا تو ٹھیک ہے، تو سلطنت تو نہیں ہے جو آ گیا ہے۔ یہ بڑی غلط چیز ہوتی ہے، پہلے دیکھو کہ مل سکتا ہے نہیں، پھر جانا ہے اس کے بعد سلام کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلام بھی سنت طریقے کے مطابق کرو، السلام علیکم۔ آج کل پتہ نہیں ایک عجیب سا سلام آیا ہوا ہے، السلام علیکم، پھر اس کے پاس بیٹھو، جتنی حاجت ہو اتنی بیٹھ کے پھر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ تو فارغ ہے، وہ تو فارغ نہیں ہے، تو اس کو کیوں بے مرغوت کرتا ہے؟ ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ کبھی کوئی کہتے کہ فی الحال ملاقات نہیں ہو سکتی، اس کو عزت کا مسئلہ مت بناؤ، انا کا مسئلہ مت بناؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی کے پاس جانا ہے تو یہ بھی خیال رکھو کہ وہ پردے دار آدمی، اس کے بعد بیٹھک نہیں ہے کبھی، اب مختصر بات کر کے فوراً آنے کی کریں۔ اسی واسطے استئذان کے ساتھ شریعت نے حجاب یعنی پردے کے احکام کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ مردوں کو خطاب کرتا ہے، عورتیں بالتبع داخل ہوتی ہیں، جیسے انسانوں کو خطاب کرتا ہے، جن بالتبع داخل ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اہمیت کے پیش نظر مردوں کے ساتھ عورتوں کو الگ خطاب کیا جاتا ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے، کہیں کہیں علت بھی بیان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کوئی قوم کسی قوم سے ٹھٹھا نہ کریں، مسخری نہ کریں، ممکن ہے کہ جس سے تم مسخری کر رہے ہو اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، یہاں عورتوں کو الگ ذکر کیا مستقل طور۔ ممکن ہے کہ تو یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ مال دولت ہے، یہ غریب ہے، تو یہ تو عارضی چیزیں ہیں، ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تجھ سے بہتر ہو۔ اسی طرح قرآن کریم نے یہاں پر مردوں کو الگ خطاب کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور عورتوں کو الگ خطاب کیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، اور ساتھ ہی علت بتا دی کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نظر کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب نظر بہتی ہے تو پھر خطرات شروع ہو جاتے ہیں۔ امت کے اندر سب سے مقدس طبقہ مردوں کے اندر صحابہ کا، خواتین میں پھر ان صحابہ کے اندر ازواج مطہرات کا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نے ان سے کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کیا کرو، سامان مانگنا ہو تو۔ اور وجہ بھی بتا دی، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس سے تمہارے اور ان کے دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب مزاج بن گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم نہ ان کی عورتیں ہم سے پردہ کرتی ہیں نہ ہماری عورتیں ان سے پردہ کرتی ہیں، یعنی پردہ نہ کرنا یہ اپنائیت کی علامت ہے، پردہ کرنا غیریت کی نشانی ہے۔ قرآن نے کہا کہ نرک نکاح کو نیچا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر قرآن کریم نے فہرست بتا دی عورتوں کو کہ تم ان کے سامنے تو جا سکتی ہو، باپ ہے، لڑکے ہیں، الی آخری، لیکن یہ نہیں کہ جو اپنی برادری کا آدمی آ جائے، خاندان کا آدمی آ جائے، اس کے ساتھ بیٹھے گپے لگا رہی ہیں، یہ اپنائیت ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں بڑے اچھے اخلاق ہیں، یعنی اخلاق کا لفظ تو شریعت نے دیے، مانا تم کر رہے ہو، مانا شریعت بتائے کیوں؟ شریعت نے منع کر دیا ہے کہ عورتیں بغیر ضرورت کے
باہر نہ نکلیں، اور نکلیں تو تمشی علی استحیاء، ایسے طریقے سے نکلیں کہ بیگانے مردوں کی نگاہیں ان کی طرف نہ اٹھیں۔ باہر نکلیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں، خوشبو جب لگ جاتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سخت بات فرمائی، فَإِيَّ قَضَا وَقَضَا، کوئی مرد عورت کے پاس اکٹھے الگ نہ بیٹھے، فرمایا تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ گیا، ہمارے عزیز طالب علم نے بلایا تھا مجھے، غالباً میلسی کا علاقہ تھا، کہنے جی ہمارے اس علاقے میں عورتیں بڑی عمرے کے لیے جاتی ہیں۔ اچھی بات ہے، کہنے نہیں استاد جی وہ بات ہے، ایک مرد کے ساتھ 5-6 ہو جاتی ہیں، کوئی پھپھو بن جاتی ہے، کوئی خالہ بن جاتی ہے، کوئی بہن بن جاتی ہے، کوئی کیا بن جاتی ہے، کوئی کیا بن جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ جو عورت بغیر محرم کے یا خامند کے جاتی ہے، کعبہ دیکھ لیتی ہے، کعبے والے کی رضا نہیں لیتی، اور ان گنہگار آنکھوں نے کانوں نے وہاں لڑتے دیکھا ہے، سنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں 5 سال وہاں رکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک مرد ایک عورت کو کہہ رہا تھا سے میں تمہیں کیا سی کہ تم میرے ساتھ چل، وہ کہتا اس نے کہا ہاں تو چل، تم میری پھپھو ہوئیں گی، لڑنے سڑک پر۔ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا، جہاں پر پردہ نہیں ہوتا یاد رکھو وہاں بدزنی ضرور ہوتی ہے۔ عورت تو اپنے انداز میں گفتگو کرتی ہے، ہنس کے گفتگو کرتی ہے، نرم انداز سے گفتگو کرتی ہے، دوسرا آدمی خواہ مخواہ کہتا ہے یہ اس کے ساتھ جو کر رہی ہے نا کوئی گڑبڑ ہے، خواہ مخواہ، یہ بدزنی کا سبب تم نے اختیار، اس کو دیکھ۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، یہ ایک نقطہ مولوی صاحب یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ جو آتا ہے، پردے تو ہے نہیں، جا کر اس کے گھر غصہ نکالے گا، اور جب پردہ ہوگا تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے غصہ نکالے گا، وہاں جا ہی نہیں سکے گا۔ شریعت کا ہر حکم محبت پیدا کرتا ہے، شریعت کا ہر حکم امن اور اطمینان کا ضامن ہے، ذہنی پاکیزگی اور طہارت پردے کے احکام پر عمل کیے بغیر نہیں آ سکتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت میں کبھی کسی عورت کو مس نہیں کیا۔ آج کل ہمارے ہاں کئی علاقوں میں رواج ہے، سرائکی حضرات میں خود بھی سرائکی، خصوصاً یہ ہمارے ضلع مظفر گڑھ وغیرہ ان علاقوں میں رواج ہے کہ خاندان کی بستی کی عورتیں مرد ایک دوسرے کو ملیں گے دوسرے کو مصافحہ کر کے لیں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی عورت کے ہتھیلی کو چھویا، ہاتھ کو چھویا، تو اللہ جہنم کا تبتا ہوا انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں جب گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا تھا نا، اپنی انگلی کو آگ میں ڈال دیتے، پھر فوراً نفس سے کہتے یہ سہ رہا ہے، سہ سکتا ہے، اگر یہ نہیں سہ سکتا تو جہنم کی آگ کیسے سہے گا۔ اب رواج ہے، ایک آدمی تھے میرے سے بھی تکلف تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی جوان بچیاں ہیں، میں نے کہا قوم برادری کا ہر آدمی آپ کے گھر آتا ہے، کہنے جی ہاں آتا ہے، میں نے کہا آپ کی جوان بچیوں کو وہ مصافحہ کر کے ملتا ہے نہیں ملتا، کہتے ہیں ہاں ملتا ہے، میں نے کہا آپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہاں ہوتی ہے، میں نے کہا اس کو کہتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، آدمی روک نہیں سکتا، روکے تو اگلے کہیں گے اچھا سب بدمعاشی سے۔ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر سب دب جائیں گے، یہاں پر کوئی شریف بدمعاش کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو اللہ کے حکم کی بات ہے۔ کئی دفعہ جو ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے،
خالہ کوئی اس کی پڑوسن بیٹھی ہوتی، وہ اس کو بچپن میں کھلاتی ہے، اب وہ بڑا ہو گیا، کہ تو میرے ہاتھوں میں بال ہے، اب اس سے پردہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے صراحتاً کہا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، وہ بھی اجازت دیا کرے۔ اللہ اکبر۔ ذاکرین کرام، مسائل حجاب پر عمل بہت ضروری ہے، ورنہ ظہری طہارت، پاکیزگی یہ نصیب نہیں ہوتی۔ اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔